غزہ پر ہزاروں ٹن بارود برسانے کے باوجود اسرائیل کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ لہو فلسطینیوں کو 24 گھنٹوں میں علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ نقل مکانی نہ کرنے والوں کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ حماس نے انتباہ مسترد کر کے فلسطینیوں کو علاقے سے نہ جانے کا مشورہ دے دیا۔ زمینی حملے پر اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا پیغام۔ عالمی اداروں اور یورپی یونین نے 24 گھنٹوں میں انخلا ناممکن قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکم نامہ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بھی بمباری۔ صہیونی فضائیہ نے بم برسا کر یرغمال غیر ملکیوں سمیت اپنے 13 شہریوں کو بھی مار دیا۔ حملوں میں فلسطینیوں کی شہادتیں 1500 سے بڑھ گئیں، 7000 کے قریب زخمی۔ حماس کے اسرائیل پر حملے بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں 150 راکٹ داغے گئے۔ اموات 1300 سے زائد ہو گئیں۔ 24 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجی شامل۔ حزب اللہ نے بھی حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ غزہ کے مسلسل محاصرے میں خوراک اور پانی کی قلت، 50,000 حاملہ خواتین ضروری طبی سہولیات سے محروم۔ 5500 اگلے مہینے زچگی سے گزریں گی۔ اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کی فوری ضروریات کے لیے 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالر امداد کی اپیل کر دی۔ غزہ میں دلخراش مناظر دیکھ کر میڈیا نمائندوں کے دل پگھل گئے۔ رپورٹرز غم سے نڈھال۔ ترک خاتون صحافی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امدادی تنظیم کا ڈرائیور بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ امریکی وزیر خارجہ کی عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور فلسطینی صدر محمود عباس سے الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ لائیڈ آسٹن وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ روس نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا۔ بڑے پیمانے پر نہتے شہریوں کی ہلاکتیں ناقابل قبول ہوں گی۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا جلد سے جلد جنگ بندی پر زور۔ اسرائیل پر حملوں کے لیے حماس نے پانی کے پائپ سے میزائل تیار کر لیے۔ میزائل کی تیاری اور بارود کی بھرائی مجاہدین نے خود کی۔ اسرائیل پر اب تک 5000 سے زائد میزائل داغے جا چکے۔ صہیونی فوج پائپ سے بنے میزائلوں کا کوئی توڑ نہ نکال سکی۔ غیر ملکی میڈیا کے تبصرے۔ غزہ میں صہیونی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ اردن میں ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑتے ہوئے اسرائیلی سرحد تک جا پہنچے۔ اردنی فورسز کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ ترکی، لبنان، عراق اور بنگلہ دیش میں بھی احتجاج۔ تہران میں آزادی اسکوائر پر مظاہرہ۔ بغداد کا التحریر اسکوائر مظاہرین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خانہ کعبہ میں فلسطینیوں کی کامیابی کے لیے دعا۔ فرانس میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پابندی۔ پیرس میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں احتجاج۔ انتظامیہ طلباء کا مظاہرہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کراچی سے خیبر فلسطینیوں کی حمایت میں پوری قوم یک زبان۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنوں اور طلباء سمیت زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی، لاہور، پشاور، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور شکارپور کی فضا اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ راجن پور، ملتان، ساہیوال اور سیالکوٹ میں بھی مظاہرے۔ کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ لہیار، اوستا محمد، جھلمکسی، صحبت پور اور بولان کے شہری بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ نواز شریف کے دور میں ڈالر 105 روپے کا تھا۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وطن واپس آ کر ملک کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر ڈال دیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا شیخ و پورہ میں جلسے سے خطاب۔ اپنے 16 ماہ کے دور حکومت میں ریاست پر سیاست قربان کر دی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، مہنگائی کے سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ نواز شریف کی واپسی سے مہنگائی سے نجات ملے گی، معاشی بحالی کا حل بھی لائیں گے۔ مریم نواز کی پارٹی عہدیداروں سے گفتگو۔ پارٹی قائد کی 4 برس بعد واپسی پر استقبال کی تیاریاں۔ سابق وزیر اعظم ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے۔ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت طلب۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو متبادل جگہ پر جلسے کی درخواست دوبارہ دینے کا حکم دے دیا۔ پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی اور جماعت کو بھی اجازت نہیں ہوگی، عدالت کے ریمارکس۔ دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ چھڑنے میں ایک دن باقی۔ احمد آباد میں کل دوپہر 1:30 بجے پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئیں گے۔ ٹریننگ سیشن میں قومی کرکٹرز کی بھرپور پریکٹس۔ غلطیوں پر قابو پانے کی کوششیں۔ کپتان بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف وننگ کمبینیشن برقرار رکھنے کا اشارہ دے دیا۔ ورلڈ کپ میں بھارت کو کبھی نہ ہرانے کی روایت ختم کر دیں گے، کپتان کے حوصلے بلند۔ پاکستان کو جیت کے لیے وراٹ کوہلی پر قابو پانا ہوگا، خطرناک روہت شرما کو بھی روکنا ضروری ہوگا۔ کرکٹ تجزیہ کاروں کا شاہین شاہ کو پوری طاقت سے اٹیک کرنے کا مشورہ۔ ورلڈ کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 246 رنز کا ہدف بآسانی عبور۔ مشفق الرحمان کی رحیم کی 66 رنز کی شاندار اننگ۔ کپتان شکیب الحسن نے 40 رنز سکور کیے۔
रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए कमी से डॉलर 277 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स इजाफे से 49,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। डॉलर की गिरावट और आलमी मंडी में कीमतें कम होने का फायदा। 15 अक्टूबर को पेट्रोल 38 और डीजल 20 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 रुपए से कम होने की उम्मीद। डॉलर की कदर में कमी का जरूरत की आम अशिया पर कोई असर न पड़ा। महंगाई 0.3% बढ़कर 38% से भी ऊपर जा पहुंची। रवां हफ्ते 17 अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1128 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 अक्टूबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और बिजली की तकसीमकार कंपनियों को नोटिस। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने का रुझान बढ़ गया। 9 माह में 6 लाख पाकिस्तानी परदेश जा बसे। 2,32,000 मजदूर, 2,200 डॉक्टर्स, 5,276 से ज्यादा अकाउंटेंट्स और 5,500 इंजीनियर्स शामिल। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब जाने को तरजीह दी। लाहौर में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की टीम का पुलिस को धमकियां देने और गैर कानूनी असलहा भी बरामद करने का दावा। अहले खाना का कैमरे तोड़ने और घर से कीमती सामान भी ले जाने का इल्जाम। पंजाब बैरूनी मदद से दहशतगर्दी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। सियालकोट की मस्जिद में खून बहाने वाले दहशतगर्द 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब की ब्रीफिंग, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ डेथ स्क्वाड में तब्दील हो चुकी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक्कार का तज्जिया। ये जो असैसिनेशन शुरू किए हैं इन्होंने विद इन पाकिस्तान, जो है इसमें कराची में एक असैसिनेशन, उसके बाद सियालकोट, तो आई एम श्योर इसके ऊपर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास काफी सारा एविडेंस मौजूद है। इसके अलावा जो है भारतीय जो फॉरेन ऑफिस है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस है, ये अभी इंटरनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व है, बाकी मुल्कों में भी। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान। प्री मेडिकल में युसरा एजाज, प्री इंजीनियरिंग में अब्दुल्ला खान और आर्ट्स ग्रुप में हुदा सलीम का पहला नंबर। प्री मेडिकल में कामयाबी का तनासुब 52, इंजीनियरिंग में 49.27 और कॉमर्स में 41.9% रहा। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, क्रिकेट का खेल 2028 ओलंपिक्स में शामिल करने की मंजूरी दे दी। बेसबॉल, फुटबॉल, स्क्वाश भी मेगा इवेंट में शामिल। लाहौर में टेक्सटाइल एक्सपो का 3 रोजा मेला सज गया। धागे और कपड़े की वैरायटी बिजली बचाने वाली चीन से मंगवाई गई मशीनरी ने सबकी तवज्जो समेट ली। नुमाइश में 27 मुल्कों के 450 से ज्यादा वफूद शिरकत करेंगे। मौसम सरमा के बादलों ने बरसने की ठान ली। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 5 रोज तक बारिश की पेशगोई आ गई। मगरबी सिस्टम आज बालाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में इतवार से बर्फबारी का इम्कान। मौसम सरमा के बादलों ने बरसने की ठान ली। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 5 रोज तक बारिश की पेशगोई आ गई। मगरबी सिस्टम आज बालाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में इतवार से बर्फबारी का इम्कान।